بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، 2023 کا سال ترکی کے لیے خاصی اہمیت کا حامل ہے۔ ایک طرف تو ترکی اپنے یورپی اور بین الاقوامی اتحادیوں یا بین الاقوامی طاقتوں یعنی امریکہ کے ساتھ 100 سالہ معاہدہ لوزان کی قید سے آزاد ہو رہا ہے۔ یعنی 2023 میں یہ معاہدہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، جس کے تحت ترکی کی خلافت کو ختم کرنے اور جدید ترکی کی جو تشکیل ہوئی تھی اس کے لیے کچھ شرائط عائد کی تھی عالمی طاقتوں نے اور بالادست طاقتوں نے، اور ان شرائط کا پابند کیا گیا تھا ترکی کو کہ وہ اس عرصے میں یہ کام جو ہے نہیں کر سکتا۔ ایک تو یہ ایک بین الاقوامی معاہدہ تھا، اس کے ساتھ ساتھ پھر ترکی کی جو جدید جمہوریہ ہے اس نے امریکہ کے ساتھ الگ سے بھی ایک معاہدہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں پھر ترکی کی جو جدید ریاست ہے وہ نہ صرف تشکیل پائی تھی بلکہ اس کو تسلیم کیا گیا تھا۔ یہ نہ صرف ترکی کے اندر رہنے والی جو اقلیتیں تھیں، جو عیسائی آبادی تھی، اس کے لیے حوالے سے، بلکہ یہ ان علاقوں کے حوالے سے بھی ترکی کی پیروں میں کچھ بیڑیاں اور اس کی راہوں میں کچھ سپیڈ بریکرز لگانے کی کوشش کی جو وہ علاقائی ملکوں کے بارے میں رکھتا تھا، جن میں عراق تھا، یونان تھا اور دوسرے ممالک جن پہ ترکی کا اپنا ایک دعویٰ رہا ہے، اور شام کا علاقہ تھا۔ تو اس کے حوالے سے ترکی کو محدود رکھنا ان معاہدات کا بنیادی مقصد تھا۔ یہ معاہدات اب 100 سال کی مدت پوری کرتے ہوئے ختم ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ترکی میں رواں برس مئی کے مہینے میں صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں، جن میں ترکی کے جو موجودہ صدر ہیں اور مرد اہم کے طور پر جو دنیا میں ابھر کر سامنے آئے ہیں اور جنہوں نے ترکی کو خاصی مرکزیت دی، اس کو دہشت گردی سے نکالا، اس کو اقتصادی جو بھنور ہے اس سے نکال کر خاصی مضبوط معیشت کا حامل ملک بنایا، یعنی رجب طیب اردگان، ان کا بڑا سخت جو جوڑ ہے صدارتی انتخاب میں اپنے مخالفین سے پڑنے والا ہے، اور ان کے جو سب سے مضبوط مخالف ہیں وہ ایک اتحادی امیدوار ہیں، کمال کلیک کردوغلو یا اس طرح کا کچھ نام ہے ترکی کا بڑا اسپیسیفک، اور وہ ایک بڑے مضبوط امیدوار کے طور پر ان کے ساتھ موجود ہیں۔ لیکن اب رجب طیب اردگان کا ایک جو بیان ہے وہ تہران ٹائمز نے شائع کیا ہے، جس میں انہوں نے بڑے زوردار انداز میں کہا ہے کہ میرے دروازے امریکہ کے انقرہ میں مقیم سفیر کے لیے بالکل بند ہیں، کیونکہ امریکی سفیر نے ان کے جو مضبوط مخالف امیدوار ہیں مسٹر کمال، ان کے ساتھ ملاقات کی تھی۔ جو تہران ٹائمز نے جو خبر دی ہے اس کے مطابق رجب طیب اردگان says his doors are closed for US Ambassador to Ankara, Jeff Flake, following the diplomats' meeting with Kamal, the presidential candidate for opposition alliance۔ رجب طیب اردگان کے اس دو ٹوک بیان سے یوں لگ رہا ہے کہ جو امریکہ ہے وہ پہلے ہی طیب اردگان سے خوش نہیں ہے، لیکن وہ اب چاہتا ہے کہ طیب اردگان کے جو طاقتور مخالفین ہیں ان کو منظم کر کے ان کا راستہ روکا جائے۔ یوں تو ایک ایسی بغاوت بھی ہو چکی ہے طیب اردگان کے خلاف، جس میں بظاہر تو فتح اللہ گولن جو اس وقت امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں ترک رہنما، وہ پس پردہ تھے، اور آگے ترکی کے کچھ جنرل اور کچھ فوجی افسر تھے، لیکن حقیقت میں ترکی نے جو الزام عائد کیا تھا اس کا امریکہ پر عائد کیا تھا، جس میں رجب طیب اردگان کو قتل کرنے کی بھی کوشش کی گئی تھی، اور جس ناکام بغاوت کو پھر ناکام بنانے کے لیے ترکی کے عوام باہر نکل آئے تھے، وہ ٹینکوں پر چڑھ گئے تھے، انہوں نے فوجیوں کو گھسیٹا تھا، مارا تھا، ان کا گھیراؤ کیا تھا، اور یوں یہ فوجی بغاوت چند گھنٹے میں ہی ناکام ہو گئی تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امریکہ طیب اردگان کی ایک آزاد روی اور آزاد منشی اور آزاد سوچ سے
اختلاف رکھتا ہے اور اس کو پسند نہیں کرتا اور وہ انہیں پرو امریکہ کے طور پر نہیں دیکھتا۔ دوسری طرف ترکی کے جو موجودہ صدر ہیں طیب اردگان، وہ بہت تیزی کے ساتھ روس کے قریب جا رہے ہیں، اور جو شام میں ان کا ایک مشترکہ پروجیکٹ ہے رشیا کے ساتھ، وہ بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ پیدا کرتے جا رہے ہیں۔ اب جب کہ صدر پیوٹن کو بالکل ایک ناپسندیدہ کردار کے طور پر مغرب میں بنا کر پیش کیا گیا ہے، تو طیب اردگان ان کے ساتھ بڑے اچھے اور کمفرٹیبل محسوس کر رہے ہیں، اور یہ خبریں عام ہیں کہ وہ صدر پیوٹن بہت جلد ترکی کا دورہ کریں گے، جہاں وہ ایک ایٹمی پاور پلانٹ کا افتتاح کریں گے۔ اسی طرح یونان کے مسئلے میں، اسی طرح شام کے مسئلے میں ان کی انڈرسٹینڈنگ روس کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اور یہ امریکہ کو اریٹیٹ کر رہی ہے یہ بات کہ جو ترکی کے صدر ہیں وہ ایک اس بلاک کی طرف جا رہے ہیں جو اس وقت مغرب کا ماتوب بلاک ہے، یعنی روس اور چین کے وہ قریب جا رہے ہیں۔ یہ وہ صورتحال ہے کہ جو امریکہ جسے ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کر رہا، اور یہاں یوں لگ رہا ہے کہ جو امریکہ کے سفیر ہیں انقرہ، انہوں نے میدان میں اتر کر ترکی کی سیاست کے نئے نقش سنوارنے اور ترکی کی ایک سیاست کو ایک نئی شبیہ دینے کا کام غیر اعلانیہ طور پر سنبھال لیا ہے۔ یعنی امریکہ ترکی میں ایک رجیم چینج چاہتا ہے کہ ترکی کا جو تیزی سے امریکہ کے مخالف بلاک کی طرف جو ایک سفر ہے وہ اس میں ایک رکاوٹ آ جائے۔ یہ تقریباً وہی اسٹریٹجی ہے جو گزشتہ برس پاکستان کے حوالے سے اپنائی گئی تھی، جب پاکستان بہت تیزی کے ساتھ اپنی جو سمت بھی درست کر رہا تھا اور اپنے لیے ایک مدار اور مورچے بھی منتخب کر رہا تھا۔ جو ایک بین الاقوامی کشمکش مغرب کی اور ایشین بلاک کی، اور یعنی رشیا اور چائنا کے درمیان جاری تھی، پاکستان اس میں اپنی پوزیشن کا تعین کر رہا تھا، اور ایک ایسی پوزیشن لے رہا تھا جس میں اس کا جھکاؤ وہ روس یا چین یا ایشین بلاک کی طرف ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہ وہ بات تھی جو امریکہ کو ٹھنڈے پیٹوں وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، تو اس نے پھر اندر باہر ایک ماحول بنایا، اور پھر جس کے نتیجے میں رجیم چینج ہوئی اسی مہینے میں، اپریل کے مہینے میں، اور 1 سال اس واقعے کو ہو گیا ہے۔ اسی طرح امریکہ کے جو سفیر تھے، انہوں نے حکومت کی تبدیلی سے پہلے جو سفارتکار تھے، انہوں نے اپوزیشن کا جو اتحاد ہے PDM کی تن مردہ میں جان ڈالی، ان کے لوگوں سے ملاقاتیں کی، اعلانیہ ملاقاتیں کی، حکومت کے ساتھ ان کا رابطہ نہ ہونے کے برابر تھا، اور حکومت واضح لگ رہا تھا کہ امریکہ اس حکومت سے روٹھا ہوا ناراض نظر آ رہا ہے، اور وہ اس کو بدلنے کے لیے، اس منظر کو بدلنے کے لیے بے چین اور بے تاب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں ایک طرف اپوزیشن عمران خان کی حکومت کے خلاف بہت زوردار قسم کے بیانات دے رہی تھی اور تحریکیں چلا رہی تھی، احتجاجی مظاہرے کر رہی تھی، وہیں امریکی سفیر حکومتی زعما کی بجائے وہ اپوزیشن کے لوگوں سے مل رہے تھے، اور یہ ایک حوصلہ افزائی اور پیٹھ ٹھونکنے کا سا ایک انداز تھا، اور اس میں امریکہ کسی جھجک کا، کسی ہچکچاہٹ کا اور کسی یعنی احساس کمتری کا وہ اس میں کوئی شکار نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ وہ پوری طرح ایک رجیم چینج کا جو آپریشن ہے اس کو آنرشپ دے رہا تھا کہ امریکہ کی ان قوتوں کو پاکستان میں سیاسی حمایت حاصل ہے۔ اس سے مزید یہ جو آپریشن تھا تبدیلی کا، اس کو عملانہ اور اس کو عملی شکل دینا خاصا آسان ہو کر رہ گیا تھا، کیونکہ پاکستان کی پولیٹکس میں امریکہ کا ایک رول رہا ہے۔ امریکہ کے رجحانات یہاں کی سیاست کے نئے نقش سنوارتے ہیں، اس کی سمتوں کا تعین کرتے رہے ہیں ماضی میں۔ لیکن اس کا نتیجہ، جب حکومت تو بدل گئی، لیکن اس کا نتیجہ انتہائی امریکہ کے حوالے سے بھی کوئی اچھا نہیں نکلا، اور پاکستان کے حوالے سے بھی اچھا نہیں نکلا۔ رجیم چینج ہو گئی، لیکن اس کے نتیجے میں پاکستان میں ایک پاکستانی قوم پرستی کا جذبہ ابھر کر سامنے آیا، بالخصوص وہ جو امریکہ کا سائفر تھا، اس نے پاکستان کے لوگوں میں ایک رد عمل کو جنم دیا، اور امریکہ کی بالادستی اور امریکہ کی جو پاکستان کی پولیٹکس میں ایک غلبہ ہے، اس کے خلاف ایک رد عمل ہوا۔ اس حکومت کو جو اس وقت قائم ہوئی تھی، امپورٹڈ حکومت کا نام دیا گیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ باہر سے مسلط کی گئی حکومت ہے، اور یہ بیانیہ لوگوں کو قبول ہو گیا، اور پاکستان میں 1 سال سے ایک ایسی تحریک چل رہی ہے کہ جس نے عمران خان کی کم ہوتی ہوئی مقبولیت کو دوبارہ بام عروج پر پہنچا دیا ہے،
اور عمران خان ایک مقبول ترین رہنما اپنے اس پورے بیانیے کے ساتھ بن کر ابھرے ہیں۔ ان کو مائنس کرنا، ان کو مینیج کرنا، ان کا علاج کرنا، ان کو دیوار سے لگانا کسی طور بھی ممکن نہیں رہا۔ اس حوالے سے جو بھی تدبیر کی گئی وہ ناکام اور الٹی ثابت ہو گئی ہے۔ اب اگر طیب اردگان کے خلاف بالکل اسی سٹائل میں اپوزیشن اتحاد کی پیٹھ ٹھونکی جاتی ہے اور ان کو مضبوط کیا جاتا ہے اور یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ امریکہ اس اپوزیشن اتحاد کی اور اس صدارتی امیدوار کی حمایت کرتا ہے، تو طیب اردگان کے پاس اس طرح کے جو بیانات ہیں جس میں انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ وہ ان کے دروازے امریکی سفیر کے لیے بند ہیں، تو ظاہر ہے وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ پس پردہ بہت سی کہانیاں چل رہی ہوں گی، بہت سے معاملات چل رہے ہوں گے جن پر ان کی نظر ہوگی کہ کس طرح امریکہ وہاں ایک حکومتی منظر کو بدلنے میں اپنا ایک کردار ادا کر رہا ہے اور ان کے جو سیاسی حریف ہیں ان کو طاقت اور توانائی اور آکسیجن فراہم کر رہا ہے۔ تو اگر طیب اردگان ان کارروائیوں کو، ان سرگرمیوں کو امریکہ کے سائفر کے طور پر جو پاکستان میں استعمال ہوا تھا اس کے طور پر استعمال کرتے ہیں، تو کچھ بعید نہیں ہے کہ جو ترکی کے عوام ایک بار پھر رد عمل میں سامنے آ سکتے ہیں۔ اور حالانکہ وہاں ایک زلزلہ گزرا ہے، بڑی آفت گزری ہے اور ترکی خاصی مشکل میں ہے، اور اس آفت کو اپوزیشن نے بڑی کامیابی کے ساتھ طیب اردگان کے خلاف، یعنی ان کی حکومت کی کارکردگی کے خلاف استعمال کرنے کی ابھی تک کوشش کی ہے۔ لیکن اس کے باوجود طیب اردگان چونکہ سیاست کے اب منجھے ہوئے کھلاڑی ہیں، وہ ایک ایسا منشور پیش کرنے جا رہے ہیں کہ جس سے ترکی کے عوام جو ہے دوبارہ ان کی طرف لوٹ آئیں۔ لیکن اگر امریکہ کا یہ اوپنلی امریکہ کی جو سرگرمیاں ہیں وہ کسی اپوزیشن اتحاد اور کسی ایک مخصوص سیاسی شخصیت کے پلڑے میں جاتی ہیں، تو یوں لگتا ہے کہ ترکی اردگان کو دوسرا عمران خان بناتے بناتے امریکہ ترکی کو دوسرا پاکستان بنائے گا، اور جہاں ایک پھر امریکہ کے رد عمل میں ایک لہر چل پڑے گی اور پھر اس لہر کو مینیج کرنے کے لیے بہت سے پاپڑ بیلنے پڑیں گے، جیسا کہ آج پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔